ہمارے بزرگ جو بھی بات کہتے تھے درست ہوتی تھی۔ گھر میں روشنی رزق سے ہوتی ہے، اور آپ کا بھی تجربہ ہوگا، بات بالکل درست ہے۔ جب رزق آتا ہے تو اپنے ساتھ بے شمار خوشیاں بھی لاتا ہے۔ روزی کی برکت سے گھر والوں کے چہروں پر سکون اور اطمینان ہوتا ہے، اور اللہ نہ کرے کبھی کسی کے ساتھ روزی رزق کا مسئلہ ہو، ورنہ انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں، ہم سب اللہ کی ہی مخلوق ہیں، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کہنے کا میرا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ ہمیں ہر مسئلے کا حل اپنے اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، تاکہ ہمارے جو مسئلے ہیں، مسائل ہیں، ان کا حل نکل سکے۔ روزی اور رزق اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روزی اور رزق کی دعائیں اللہ کے ہاں زیادہ سے زیادہ مانگنے سے بہت ہی زیادہ رزق میں ہمیں مل جاتا ہے، کیونکہ ہمارے جو بھی کام ہوتے ہیں، جو بھی کسی قسم کے مسئلے ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، وہ اللہ کی ہی مرضی سے حل ہوتے ہیں، ورنہ کسی کی جرت نہیں کہ ان مسئلوں کو حل کر سکے یا ان مسئلوں کو توڑ پہنچا سکے۔ ہم نے بہت بار یہ سن رکھا ہوگا، جو بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو کیوں اگر ہم پر کسی بھی قسم کی کوئی مشکل آن پڑتی ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی مشکل کا سامنا ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی بھی نفرت کا نشانہ بنایا ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ اگر اللہ کی طرف سے کوئی بھی پریشانی یا مصیبت، کسی بھی قسم کی مشکل آتی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے ہم پر آزمائش ڈالی ہے، جس کی وجہ سے وہ آزمائش ہمارے گناہوں میں کمی کو کفارہ بھی ہے، آزمائش ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کی نظروں میں اس کے محبوب بندے بھی بن جاتے ہیں۔ اور اللہ کی نظروں میں محبوب بننے کا مقصد یہ ہے، ہم نے دنیا اور آخرت دونوں ہی سمیٹ لی ہیں، دونوں میں ہی ہم نے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ تو کہنے کا مقصد صرف میرا اتنا ہی ہے کہ بھلے چاہے رزق کی تنگی ہو، بھلے کوئی بھی پریشانی ہو، کچھ بھی مسئلہ ہو، وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اور جہاں تک رہی بات رزق کی، تو رزق کی تنگی اور فراوانی بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ اس کو چاہیے روزانہ بعد نماز فجر صرف 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کرے، پھر اللہ پاک سے دردمندانہ انداز میں دعا کرے، تو انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی۔